اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ بلا شبہ ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر اتارا تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ ہم تمہارے سامنے ایک بہترین قصوں میں کا ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں جو ہم نے تمہارے پاس وحی کیا ہے اس قرآن کی صورت میں، جبکہ تم اس سے پہلے ناواقف تھے۔ دوستو، آج سورہ یوسف کے جن آسپیکٹ پر گفتگو ہوئی اور جن پہلوؤں کو اجاگر کروں گا، تو اس میں جو سورہ یوسف کا جو کنٹینٹ ہے اور اس کنٹینٹ میں جو تعلیمات، جو ارشادات اور جو نقطے ہمارے لیے ملتے ہیں، وہ پہلو میرے سامنے آج نہیں رہے گا۔ اس پر ہم کئی نشستوں میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ آج اس کا دوسرا پہلو ہوگا اور اس کے جو ڈائمنشنز ہوں گے، جب وہ گفتگو آپ کے سامنے ہوگی وہ چیز آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم اتارا ہے تو وہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ انبیاء کو مختلف معجزے ملے اور سب سے آخر میں قرآن کا معجزہ ملا، اور قرآن میں خود قرآن، اس کی اعجاز بیانی، اس کا انداز، اس کی معافی ضمیر کو پیش کرنے کی صلاحیت، اس کا کنٹینٹ اور اس کا طرز تعبیر، اس کا اسلوب، اس کا اسٹائل، اس کی گرامر، اس کی نحو، اور اسی کے ساتھ ساتھ جس سے اس کا جو میتھڈ ہوتا ہے، جس طرح سے وہ مخاطب کو ایک منزل پہ لے جا کے چھوڑ دیتا ہے، وہ پہلو۔ اور اہم چیز یہ کہ قرآن کریم کا جو اعجاز ہے اس میں اس کا اختصار کا اور اعجاز کا پہلو ہے۔ اسی لیے رابرٹ ڈی پلین کے بارے میں آتا ہے، جو کہ صدر نکسن کے مشیر رہے ہیں، انٹرنیشنل لاء میں ان کی ڈاکٹریٹ ہے، اس کے علاوہ عوامی قانون میں بھی انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، اور یہ ہارورڈ یونیورسٹی سے مختلف حیثیتوں سے وابستہ رہے ہیں۔ اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر اور قرآن سے متاثر ہو کر یہ اسلام لائے۔ انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ کسی یہودی سے میری گفتگو ہو رہی تھی، اور یہودی مسلمانوں کو اور اسلام کو لعن طعن کر رہا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ میراث کا جو قانون ہے، وہ امریکہ کا قانون، وہ کتنے وولیوم میں ہے؟ اس نے بتایا کہ اس کی تقریباً 8 جلدیں ہیں۔ تو میں نے اس کے سامنے قرآن کا یہ پہلو رکھا کہ صرف چند لائنوں میں، 10 لائنوں میں، اور صرف 3-4 آیات میں قرآن کریم نے میراث کے اس پہلو کو بیان کر دیا ہے، جس میں تمام کی تمام رشتہ دار، قریبی رشتہ دار آ گئے ہیں، ان کا پورا احاطہ کر لیا ہے، اور یہ چیز انسانی ذہن سے ممکن نہیں، انسانی قانون سے مطمئن نہیں، ممکن نہیں۔ تو یہ پہلو ہے سمجھنے کا۔ یہ جو لفظ قرآن کریم میں قصے جو بیان ہوئے ہیں، کہیں یہ لفظ اس طرح سے بیان نہیں ہوئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن نے جو اسٹوریز بیان کی ہیں تو وہ مختلف طرح سے بیان کی ہیں۔ کہیں اس کا ایک حصہ لے لیا، جہاں اس کی ضرورت تھی اس کو پیش کر دیا، اور کہیں اس کا کوئی دوسرا پہلو لے دیا۔ مثال کے طور پر ابھی آپ کے سامنے جن آیات کی تلاوت کی گئی، اسی کو آپ دیکھتے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو آیت ہے سورہ فجر کی، اسی کو آپ دیکھ لیجئے کہ عاد کا، سمود کا، فرعون کا، ان سب کا تذکرہ ہوا ہے، اور ان کے جرائم بیان کیے گئے ہیں۔ فصب علیہم ربک سوط عذاب ان ربک لبالمرصاد۔
تو ان سب کے جرائم مختصر طور پہ بیان ہوئی اور اس میں پوری کی پوری ان کی زندگی آ گئی اور اس کے بعد ان کا انجام بتا دیا گیا۔ خود قرآن کریم میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے، اور آپ اسی کو دیکھیے کہ اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الا ان تزكى، وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى وحشر فنادى فقال الأولى إن في ذلك لعبرة آ گئی، اور پورے کے پورے اس میں آ گئے، لیکن یہاں اسی کی ضرورت تھی اور اسی انداز میں اس کو پیش کر دیا گیا۔ تو یہ جو احسن القصص کہا گیا ہے، تو قصے کے بارے میں آپ جانیے کہ قصہ اس چیز کو کہتے ہیں جس میں ایک دوسرے کو ایک چیز دوسری چیز کے بعد آتی ہو اور اس کو فالو کیا جاتا۔ اسٹوری اسی طرح سے بیان کی، لیکن اس کے ساتھ یہاں پر احسن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ احسن جو ہے وہ احسان سے نکلا ہے، اور یہی لفظ یہیں پر استعمال ہوا ہے اس معنی میں، یعنی یہ کہ اسٹوری اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ اس میں اس چیز کو مثالی انداز میں کرنا، پورے حسن کے ساتھ کرنا، اس کو معراج پہ لے جانا، اس کو کلائمیکس پہ لے جانا۔ جی، اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ اس قصے کو جو اس کے ہم آسپیکٹ دیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی دیکھ لیجئے کہ بائبل میں اور تلمود میں اس قصے کو کس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، تو اس کے بعد آپ کے سامنے احسن القصص کا پہلو آئے گا۔ مثال کے طور پر جب خواب دیکھا ہے یوسف نے، تو بائبل کا بیان ہے اور تلمود میں بھی یہ چیز ہے کہ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا اور کہا کہ تو اب یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ ہم تمہیں سجدہ کریں گے، اور تو خواب دیکھنے لگا۔ پھر یہی نہیں، جب اس کے بعد حضرت یوسف کی گمشدگی کے بارے میں آپ کو معلوم ہوتا ہے، تو اس میں جو پوری داستان بیان ہوئی ہے کہ کس طرح سے یعقوب رویا، پٹپٹایا، اور کس طرح سے جو ہے اس کی حالت ہوئی جو ایک عام نبی کی شان نہیں لگتی۔ اسی طرح سے آگے بڑھتے ہیں تو وہ جو پوری داستان بیان ہوئی ہے، جو داستان خاص طور سے امرۃ العزیز اور حضرت یوسف اور پھر اس کے بعد نسبۃ المدینہ سے متعلق ہے، اس میں بائبل یا تلمود میں انتہائی بھولا پن ہے، اور اس قصے کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جس میں الفاظ اس طرح کے استعمال ہوئے ہیں جس میں فحش اسلوب آ جاتا ہے۔ پھر یہی نہیں کہ جگہ جگہ تضاد ہے اور تکرار ہے۔ پھر یہی نہیں بلکہ قرآن کریم کا جو اسلوب ہے اس میں زندگی ہے، روح ہے، فطرت ہے اور اخلاقیت ہے۔
حضرت یوسف السلام نے جو تقریر کی ہے جیل کے ساتھیوں کے سامنے، اس کا کوئی تذکرہ ان دونوں کتابوں میں، بائبل میں اور تلمود میں نہیں ملتا۔ اسی کے بعد اور جو پورے واقعات ہیں، ان واقعات کو اگر آپ دیکھیں گے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں معلوم ہوا کہ وہ زندہ ہیں، تو ان کے باپ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا دل جو ہے دھک سے رہ گیا۔ یہ ان کی داستانوں میں بیان ہے، لیکن قرآن یہاں پر کسی اور انداز میں بیان کرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں۔ تو یہ پہلو ہے سمجھ اس سلسلے میں غور کرنے کا۔ پھر ایک چیز یہ ہے کہ قرآن کا جو اسلوب ہے، چاہے وہ اپنے کنٹینٹ کو پیش کرنے کا ہو، اپنی تعلیمات کو اجاگر کرنے کا ہو، اس میں انڈکٹیو اسلوب ہے، استقرائی پہلو، ڈیڈکٹیو ریزننگ سے زیادہ انڈکٹیو میتھڈ وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے آسانی یہ ہو جاتی ہے کہ مخاطب بڑی آسانی کے ساتھ اپنے مدعا تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ استخراجی اسلوب کی خرابی یہ ہے کہ انسان غور کرتا رہ جاتا ہے، اس کے بعد بات آگے بڑھتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم حضرت یوسف کے اس واقعے کو بیان کر رہا ہے، اور اس واقعے کے بیان کرنے کے بعد جگہ جگہ اس نتیجے کو نکال رہا ہے، اس مدعا کو پیش کر رہا ہے، اور اس منشا کو بیان کر رہا ہے جو کہ اس پوری سورے کے بیان کرنے کا اور اس قصے کو بیان کرنے کا مطلوب ہے۔ مثال کے کیونکہ ایک پہلو اس میں اور سامنے رکھیے کہ قرآن کریم میں بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز تفصیل سے بیان کی جاتی ہے، اسی لیے بعض جگہ وہ چیز اختصار سے بیان کی جاتی ہے، اسی لیے تصریف آیات کا استعمال ہوا ہے کہ آیتوں کو ہم گھما پھرا کر اور طرح طرح سے بیان کرتے ہیں۔ اس طرح اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے ٹیلی گرافک میتھڈ، جیسے ہم کہیں کہ سینڈ منی، تو مخاطب کو معلوم ہے اور دونوں کو معلوم ہے جن کے درمیان یہ گفتگو ایکسچینج ہو رہی ہے یا یہ تحریر کا تبادلہ ہو رہا ہے، دونوں کو معلوم ہے، اس لیے بس کوڈ ورڈ میں بات کی جا رہی ہے اور اس کے آگے پیچھے کنٹینٹ کو معلوم ہے۔ تو کہیں قرآن یہ پہلو اختیار کرتا ہے، کہیں تفصیل سے اس پہلو کو بیان کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہاں پر تفصیل کے ساتھ پورے قصے کو بیان کیا گیا اس پوری سورے میں، اور کہیں بھی آپ کو اس قصے کا کوئی بھی تذکرہ قرآن میں کسی اور جگہ نہیں ملتا، اسی لیے احسن قصص کا یہ پہلو یہاں پر نمایاں ہے۔ پھر یہی نہیں ہوتا، جیسے میں نے کہا تو جیسے مثال کے طور پر کوئی شارٹ لیا گیا اور چند سیکنڈوں میں کوئی اس کا ایک کیریکٹر دکھایا گیا، اس کا بچپن، اس کا لڑکپن، اس کے بعد اس کی تعلیم، وہ کرکٹ کھیل رہا ہے اور اب وہ بریف کیس لے کے کہیں جا رہا ہے اور اب اس نے یہ کام انجام دینا شروع کر دیا ہے۔ جس طرح سے میں نے آپ کے سامنے یا آپ کے سامنے جو آیات پیش کی گئیں، تو اسی طرح سے کہ ایک قصے کو بیان کیا گیا اور چند شارٹ اس کے لے لیے گئے اور اس کے بعد آگے پیش کر دیا گیا۔ تو آپ دیکھیں تفصیل تو بیان ہوئی ہے، لیکن انداز وہی ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں ایک ٹیلی گرافک انداز بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈیٹیل ڈسکرپشن جسے ہم کہتے ہیں کہ تفصیلی بیان بھی اس میں آ گیا ہے۔ مثال کے طور پر الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، اب جب بات پیش کی گئی تو اس سے پہلے بتا دیا گیا کہ یہ نشانیاں ہیں، اس کے بعد پھر کہا گیا کہ انا انزلناہ قرآنا عربیہ، قصہ بیان ہو رہا ہے، اور اس کے بعد فوراً اپنا مدعا پیش کر دیا گیا لعلکم تعقلون۔ آگے بڑھے، ایک صورتحال پیش کی گئی اور اس کے بعد قرآن نے یہ بیان کر دیا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آگے بڑھے، ایک اسٹیج پہ پہنچے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً یہاں بیان کر دیا ان ربک علیم حکیم۔ اس کے بعد کسی جگہ آگے بڑھے
اور آیتوں کا تذکرہ آیا، اللہ کی آیات کا ذکر ہوا، کہا آیات للسائلین، یہ نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ پھر ایک کسی اور مرحلے پہ پہنچے اور کہا گیا وہم لا یشعرون، ان کو اس کا شعور نہیں ہے۔ آگے پہنچے، کوئی ایک مرحلہ آیا، اور اس کے بعد فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں صبر کرتا ہوں اور بہترین صبر کرتا ہوں، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ میری مدد کرے گا، اور جو کچھ تم پیش کر رہے ہو اس کے من کر رہے ہو، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ہی میرا نگہباں ہے۔ آگے بڑھے اور ایک اسٹیج آیا، اس کے بعد وہ مرحلہ بیان کر دیا گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اس میں اپنی شان کے ساتھ جذبہ گر ہوا اور فرمایا گیا واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ پھر کسی اور مرحلے پہ پہنچے، کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو یا جو لوگ بہترین کام کرتے ہیں، آئیڈیل فارم میں ایک کام انجام دیتے ہیں، ہم ان کو یہ بہترین اجر دیتے ہیں۔ جیسے کہا گیا نا کہ حسن القصص، تو یہ نجزی المحسنین، جگہ جگہ یہ لفظ آیا ہے محسنین کا قرآن اس جگہ سورہ یوسف میں۔ پھر کہا گیا کہ ہم ظالموں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَصْرِفُ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت بیان کی جا رہی ہے، اور جب وہ مرحلہ آیا امرأۃ العزیز کے ساتھ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا، تو بیان ہوا کہ اسی طرح سے ہم ان کو فحش کاموں سے اور برے کاموں سے اور بد اطوار سے ہم دور رکھنے والے تھے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، یعنی یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اور اس پورے گھبرا جاتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، اور ہم اسی طرح سے دوسروں کی چالوں سے محفوظ رکھا کرتے ہیں۔ پھر کہا گیا انہ هو السمیع العلیم، پھر اپنی صفت کی کام ہم نے ہی کیا تھا، اس لیے کہ ہم پورے واقعے کو ہم سن رہے تھے، اور سن ہی نہیں رہے تھے اس پوری گفتگو کو اور اس پوری دعا کو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس پوری داستان کا ہمیں علم بھی تھا۔ اس پھر کہا گیا پھر انا نراک من المحسنین، یعنی یہ کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے مزید مطالبہ کرتے ہیں، تو پھر وہاں پر وہ تصدق علینا کہتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا حوالہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں محسنین سمجھتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے اسی کے بعد فوراً جب انہوں نے یہ نیریٹو اختیار کیا، اور ان کا جب یہ ڈسکورس سامنے آیا کہ اے بادشاہ ہمارے ساتھ بہترین سلوک کیجیے، ہم پر مہربانی کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو مہربانی کرتے ہیں ان کو بہترین صدقہ دیتا ہے، تو فوراً اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا یہ آرگومنٹ چل رہا ہے، تو فوراً اس نیریٹو کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً جو ہے اس پورے واقعے کو بیان کر دیا کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا۔ جب دیکھا کہ یہ اب اس پہلو کو یہاں اس پہلو تک آ گئے ہیں اور خدا کو شریک کر رہے ہیں، اور اس میں مجھ سے کسی نیکی توقع کر رہے ہیں، تو دیکھیے دونوں انداز کس طرح سے اس کو بیان کیے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے، اس سے پہلے آپ دیکھیے جو واقعہ آیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دو ساتھی جیل کے اندر ان سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرتے ہیں، تو وہ موقع ہے کہ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام اس پوری دعوت کو، جو توحید کی دعوت ہے، جو نبوت کا سلسلہ ہے، جو ان کے باپ اور ان کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل اور حضرت یعقوب کا تذکرہ ہے، اور ان کی جو دعوت ہے اس کو پیش کرتے ہیں۔ یہ موقع، اس اپارچونیٹی کو آپ اویل کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں انی ترکت ملت قوم یا صاحب السجن، پھر اس کے بعد کہتے ہیں ذالک الدین القیم۔ پھر یہی نہیں بلکہ اس کے بعد جب وہ قیدی بھول جاتا ہے، تو وہاں پر فوراً اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ تذکرہ کہ فانساہ الشیطان ذکر ربہ، کہ شیطان یہاں پر حاوی ہو گیا۔ میں اس پہلو کو آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ عام طور سے مفسرین یہاں اس پہلو کو لیتے ہیں، اور یہاں کیا پہلو ہے۔ پھر ان ربی بکیدہن علیم واللہ لا یہدی کید الخائنین وما ابرئ نفسی
इन नफ्सा लम्मारतुम बिसी इन रब्बी गफूरुर रहीम। फिर आप देखें कज़ालिक मक्कन्ना यूसुफ फिल अर्द नुसीबु बिरहमतिना मन नशाओ, हमने यूसुफ को इख्तियार बख्शा, तमक्कुन अता फरमाया, और उसके बाद हमारी रहमत उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके अंदर ये खुसूसियात हुआ करती हैं। मन नशाओ का तस्करा आया है जगह जगह कि जहाँ हम चाहते हैं, जहाँ हमारी मर्जी होती है और जहाँ हमारा मकसूद होता है। और फिर उसी के साथ साथ फिर अजर आखिरत का तस्करा आया है। और फिर यही नहीं बल्कि इसी सिनारियों में जब हज़रत याकूब अपने बेटों को भेज रहे हैं और उसके बाद एक तदबीर बता रहे हैं कि लोगों कि अपने बेटों से कह रहे हैं कि बेटों एक दरवाजे से दाखिल न होना, तो उसके बाद फिर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक तदबीर तो बता रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ताला की जो मर्जी होगी मैं उस हिस्से में कुछ बेनियाजी इख्तियार नहीं कर सकता और इस हिस्से में कुछ नहीं कह सकता। फिर जब कोई और मर्ज़ आता है तो कहते हैं अलैहि तवक्कल, तो और उसी पर सब जो है मैं अल्लाह पे तवक्कुल करता हूँ, और तवक्कुल करने वाले उसी पर तवक्कुल करते हैं। फिर उसी के बाद जब बात आगे बढ़ती है तो फिर जगह जगह यही कि उन्होंने वो शुक्र अदा नहीं करते। ये पूरी तमाम मिसालें हैं, जगह जगह ये मिसालें हैं जो इस पहलू को बयान की गई हैं। फिर उसके बाद मैं आपके सामने कुछ ऐसी मिसालें रखूँगा जिसमें ये अंदाज़ा हो कि अल्लाह ताला जब किस्सा बयान करता है और ये जो कुरान का जो एजाज़ है उसका जो मेरेकिल है उसमें अल्फाज की, कलिमात की क्या हैसियत होती है। लेकिन उससे पहले मैं एक ताबीर आपके सामने और पेश करना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो वाक़या जिसमें प्यादा रखते हैं, जिसमें भाई बिन्यामीन को अपने पास रखते हैं और जो पूरा एक सिलसिला चलता है, तो उसमें आम तौर से मुफस्सिरीन ने सिकाया को और सा को और इस तरह की चीज़ों को एक ही तरह से रखा है, और उसमें ये बात पेश की है कि जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये काम इस तरह से किया था और ये चाल चली थी और इस तरह से उनको फांसा था, जबकि सूरत हाल ये नहीं थी बल्कि सूरत हाल दूसरी थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तो इरादा कुछ और था, लेकिन ये कि अल्लाह ताला ने वो तरकीब उन्हें सुझा दी। इसीलिए लफ्ज़ आया है कि कितना ले यूसुफ, हमने यूसुफ के लिए ये तरीका बताया, हमने यूसुफ के लिए खुद ये तदबीर इख्तियार की। अल्लाह ताला कह रहा है कि ये यूसुफ के लिए हमने ये तदबीर इख्तियार की। तो उसमें आमतौर से लोग सिकाया का लफ्ज़ आया है। ये देखिए फलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम जअल सिकाया फी रहल अखी, जब उन्होंने अपना सामान तैयार कर लिया तो अल्लाह ताला ने पीने के पानी को पीने तो ज़्यादा सिकाया किसी ने, यानी हज़रत यूसुफ नहीं है, कोई भी हो सकता है, ज़्यादा सिकाया लगवा दिया, हज़रत यूसुफ ने लगवा दिया, ये बात सही है, हज़रत यूसुफ ने लगवा दिया फी रहल अखी, अपने भाई के बोरे में या उनका जो भी सामान रहा हो जिसमें वो सामान लेके जा रहे थे, इसको सिकाया ये पीने का प्याला है। उसके बाद जो है फिर उसके बाद उन्होंने ऐलान किया और कहा कि तुम चोर हो। फिर उसके बाद वो कहने लगे कि क्या आप क्या तलाश कर रहे हैं। उसके बाद फिर ये पूरा सिलसिला चलता है। उसके बाद फिर उसके बाद ये आता है कि उन्होंने कहा कि हम सवाल मलिक बादशाह का जो पैमाना है उसको ढूंढ रहे हैं। तो लोगों ने सवाल मलिक को और साउल मलिक को कहा है कि ये सिकाया ही के हम माना में था, जबकि हमारे उस्ताद मौलाना जलील हसन नदवी और उन्होंने अपने उस्ताद मौलाना अख्तर हसन इस्लाही साहब की इस सिलसिले में एक ताबीर बयान की है। वो ताबीर मैं आपके सामने पेश करूंगा और उसके बाद ये भी बताऊंगा कि उसके बाद एक पहलू और है जिस पे मेरी निगाह गई है। तो पहली ताबीर तो ये है कि आम तौर से लोग कहते हैं कि ये पैमाना और उसी के साथ साथ ये पानी का कटोरा ये एक ही चीज़ थी, लेकिन ये कि मौलाना अख्तर हसन इस्लाही साहब ने हमारे उस्ताद मौलाना जलील हसन नदवी साहब को इन्हीं आयात के सिलसिले में ये जो ताबीर पेश की थी, ये ताबीर बड़ी अहम है। पहली बात तो उन्होंने कहा कि ये जो सा का लफ्ज़ आया है तो इसके साथ जो सिफत आई है और इसके बाद साथ जो ज़मीर आई है वो हु की ज़मीर आई है, यानी कि उसके बाद ये है, हाँ उसके बाद जो है वो ज़मीर ये है कि उसमें कहा गया है कि
ہاں قال نفقد سوال ملک ولمن جاء به حمل و بعیر، ہم بادشاہ کے پیمانے کو ڈھونڈ رہے ہیں. ولمن جاء به، تو آپ دیکھیں یہاں بہی ہے اور وہاں سقایا ہے. سقایا جو ہے مؤنث ہے اور بہی جو یہاں پر ہے یہ مذکر ہے. تو اب بہی کا مطلب ہوتا ہے کہ گویا کہ صرف پیمانہ ہے وہی مطلوب ہے. اور اس کے بعد ثم استخرجھا، اور اس کو نکال لیا، تو اس میں نکالا گیا سقایا. تو گویا کہ سقایا نکالا گیا ہے، پیمانہ نہیں نکالا گیا. پیمانہ ملا یا نہیں ملا اس کا تذکرہ نہیں ہے. حضرت یوسف نے اپنے بھائی کے سامان میں وہ رکھ دیا تھا. پیمانہ ظاہر ہے، پیمانہ کٹورا جو ہے وہ ریگستان میں کام آئے گا، سفر میں کام آئے گا، محبت میں رکھ دیا تھا اور وہ اسی حیثیت سے رکھ دیا تھا. پھر اس کے بعد جو پورا سلسلہ چلا ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد پیمانہ غائب ہو گیا. یعنی کہ کٹورا رکھ دیا تھا اور پیمانہ جو ہے غائب ہو گیا. تو وہ پیمانہ ڈھونڈ رہے تھے، اتفاق سے یہ سقایا نکل آیا. استخرجھا، ہاں کا لفظ آیا تو وہ سقایا ہی. تو اب وہ نکل تو حضرت اسلام سمجھ گئے کہ اللہ کی تدبیر ہے، اسی لیے اس کے بعد بنیامین کو رک گئے. وہ جانتے تھے کہ یہ صورتحال کتنی خطرناک ہونے والی ہے. اس لیے خود دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تدبیر بھی اختیار کی ہے تو اس میں وہ تدبیر، اس میں کوئی اس طرح کا بھونڈا پن نہیں ہے کہ جس کو ہم کرائم کی ریٹ، کسی کرائم کے اس میں لے جائیں، کیٹیگری میں لے جائیں. خود جو وہ کہہ رہے ہیں اپنے بھائیوں سے کہ تمہارا ایک بھائی اور ہے، اگر تم اس کو لاؤ گے نہیں تو پھر تم سمجھ لو کہ اگر تم اس کو لاؤ گے نہیں تو میں پھر جو ہے تم کو کوئی سامان نہیں دوں گا. اگر تم اس کو لاؤ گے نہیں تو میں تم کو سامان نہیں دوں گا. تو آپ دیکھیں کہ وہاں بھی وہ ایک تدبیر اختیار کر رہے ہیں، اس میں کوئی وہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں یا کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کر رہے ہیں کہ جسے ہم کہہ سکیں کہ یہ ان کی شان سے بعید. تو ایک پہلو، لیکن اس میں جو ایک پہلو اور ہے کہ ہی بضاعتن. اب دیکھیے کہ اس کے بعد خود وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا سامان تھا. تو یہ جو تعبیر ہے وہ میں اختیار کر رہا ہوں کہ وہاں پر کہ یہ ہمارا سامان تھا جو رہ گیا تھا اور یہ سامان ہمیں مل گیا. تو گویا کہ سامان میں جو ہے، سامان چونکہ وہ ایک عام لفظ ہوتا ہے اور وہاں پر وہ تعبیر اختیار کی جاتی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس سورے میں قمیص اپنے مختلف پہلوؤں سے آتی ہے اور یہ اسلوب سمجھنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی لفظ کو اور اسی پہلو کو کہاں کس طرح سے جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، بیان کرتا ہے، اور وہ چیز کیسے کیسے اپنے مختلف معنی اور مختلف کردار ادا کرتی ہے. قمیص کو دیکھیے، قمیص وہ ہے جس کو ان کے بھائی لے کے پہنچتے ہیں اور اس میں خون لگا ہوا ہوتا ہے. قمیص وہ ہے جو امراۃ العزیز پکڑتی ہے اور اس کے بعد پوری داستان شروع ہوتی ہے. اور قمیص وہ ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں ان کے والد کو خبر ملتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص ان کے اوپر ڈال دی جاتی ہے اور ان کی بصارت آ جاتی ہے. قمیص کا یہ رول دیکھیے. آگے دیکھیے آیات للسائلین، جگہ جگہ آیات الکتاب المبین کہا گیا ہے. کہیں نشانیاں کسی حیثیت میں ہیں، کہیں نشانیاں کسی حیثیت میں ہیں، اور کہیں کہا ہے کہ یہ آیات پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور پھر یہی نہیں بلکہ کہا گیا کہ لقد کان فی یوسف، اور یوسف اور ان کے بھائیوں میں نشانیاں تھیں. اب نشانیاں اپنے اندر بے انتہا، جسے ہم کہتے ہیں معنی رکھتی ہیں، اس کے مفاہیم رکھتی ہیں. پھر یہ اس کے بعد یہ نہیں من بعد ما رأوا الآیات. اب آیات کا لفظ آیا ہے تو آیات کا یہ لفظ کئی جگہ اپنے معنی میں آیا ہے کہ جب اس کے بعد انہوں نے وہ نشانیاں دیکھی حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر کہ کتنے یہ پاک دامن ہیں، اس کے بعد کہا گیا اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ ان کو قید میں ڈال دیا جائے. اور
اس آیات کو اور لوگ کچھ اور معنی میں استعمال کرتے ہیں. آپ مبین کو دیکھیے, یہ سورہ شروع ہوتی ہے تلکا آیات الکتاب المبین. مبین کے معنی آتے ہیں جو چیز واضح طریقے سے پیش کی جائے, صراحت کے ساتھ پیش کی جائے, اس کے اندر تشریح ہو. آپ جگہ جگہ دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں اس قرآن کریم میں نہیں بلکہ اس سورے میں اس مبین کے پہلو کو اختیار کیا گیا ہے. پھر لعلکم تعقلون, جگہ جگہ اس پہلو کو استعمال کیا گیا ہے. اسی لفظ کو یہاں استعمال کیا گیا, اس کے بعد استعمال کیا گیا, اس کے بعد استعمال کیا گیا. پھر آپ دیکھیے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ, وحی کا لفظ, ہم نے الہام کیا, ہم نے وحی کی. تو جگہ جگہ اس پہلو کو ابھارا گیا ہے کہ یہ ہماری اللہ کی طرف سے خاص رہنمائی تھی. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ ہم نے بما اوحینا الیک, ہم نے یہ وحی کی یعنی قرآن وحی کیا. وما ارسلناک من قبلک الا رجالا نوحی الیہ. پھر اسی طرح سے وذالک من انباء الغیب نوحی. کئی جگہ یہ وحی کا لفظ آیا ہے اور جگہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ ہماری وحی کی بنیاد پہ ہوا. اور ایک تو لفظ وحی آیا اور جگہ جگہ آیا, یہاں تک کہ اس جگہ بھی آیا جب حضرت یوسف کو یہ کنویں میں ڈال رہے تھے, وہاں بھی وحی کا لفظ استعمال ہوا اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ جلوہ گر ہوا. اور پھر وہی ایک طرف وہی ہے اور ایک طرف جو ہے جگہ جگہ آیا ہے کہ ہم نے اپنا ایک خاص علم دیا تھا, یوسف کو بھی دیا تھا, یعقوب کو بھی دیا تھا. وہاں وہی نہیں آئی ہے لیکن ایک خاص علم ہے, اور حضرت یعقوب علیہ السلام جگہ جگہ اس علم کو بیان کر رہے ہیں کہ ذالک مما علمنی ربی, یہ اس خاص علم کی بنیاد پہ جو اللہ نے مجھے نوازا ہے, جو میرے اندر تفقہ کی صلاحیت دی ہے, اس کی بنیاد پہ بیان کر رہا ہوں. جو مجھ پر اشارے ہوئے ہیں میں اس کی طرف بیان کر رہا ہوں. تو وہ وہی اس معنی میں نہیں ہے جو باقاعدہ ڈائریکٹ معنی میں آتی ہے, لیکن کہیں ڈائریکٹ معنی میں آ رہی ہے, کہیں انڈائریکٹ معنی میں آ رہی ہے. اب شیطان کو دیکھیے, شیطان کا لفظ بھی جگہ جگہ آیا ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین فانساه الشیطان ذکر رب من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی, یعنی کہ شیطان میرے درمیان داخل ہو گیا, میرے بھائیوں کے درمیان داخل ہو گیا. اور فانساہ الشیطان ذکر ربی, شیطان نے ان کو بھلا دیا اور وہ اپنے مالک سے حضرت یوسف کا تذکرہ نہیں کر سکے. اس سلسلے میں میری اپنی ذاتی اور انفرادی رائے ہے, اور اگر کسی اور مفسر کی رائے ملے تو بڑی خوشی ہوگی. میں یہاں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ عام طور سے کہتے ہیں کہ وہ قرآن کریم میں ہاں اس کا بھی پس منظر ہے, اور قرآن کریم میں اس کا بھی ریلیشن ہے, وہ ریلیونٹ ہے کہ جب کچھ غلط چیزیں ہوتی ہیں تو شیطان کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ کہ یہاں پر یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ حضرت یوسف السلام کو وہ آدمی بھول جائے, بلکہ شیطان نے بھلایا تو اس سے لگتا یہ ہے کہ اس کے اندر حسد پیدا ہو گیا تھا, اس کے اندر خوف پیدا ہو گیا تھا. اسے معلوم تھا کہ کس کیلیبر کے, کس ٹیلنٹ کے, کس کیپیبلٹی کے یہ حضرت یوسف ہیں. اور چونکہ وہ خود ایک پہنچی ہوئی حیثیت سے بادشاہ کے ہاں موجود تھا, تو اس کے اندر یہ خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں یوسف کے بارے میں میں نے بتا دیا اور اس کیریکٹر کا تذکرہ کر دیا تو ظاہر ہے میری وہ حیثیت ختم ہو جائے گی. اور عام طور سے جگہ جگہ جیسے اس میں خود جگہ جگہ اس لفظ کو آیا ہے اور یہ حسد کا پہلو بیان کیا گیا ہے. یہاں تو سورہ یوسف میں حسد کے اس پہلو کو بیان کیا گیا ہے, ان الشیطان للانسان عدو مبین. حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں کہ اپنے قصے کو بیان نہ کرنا کیونکہ تمہارے بھائی جو ہیں فیکید لڑکا کہتا. اور پھر یہی نہیں بلکہ قرآن میں اسی ایک جگہ آیا ہے اسی سورے میں کہ شیطان ہمارے درمیان حائل ہو گیا تھا بھائیوں کے درمیان. تو یہاں بھی یہی لگتا ہے کہ اس شخص کے اندر یہ گھبراہٹ پیدا ہو گئی, یہ خوف اور اندیشہ پیدا ہو گیا کہ یہ صلاحیت, اور یہ ہوتا ہے عام طور سے جب اس طرح کے حاشیہ بردار لوگ ہوتے ہیں اور قریبی لوگ ہوتے ہیں, وہ کسی دوسرے ٹیلنٹ کو اور کسی کیپیبل لفظ کو, باصلاحیت لفظ کو, کیپیبل پرسنالٹی کو اور کسی باصلاحیت شخصیت کو اپنے مقابلے میں آنے نہیں دیتے ہیں. لیکن جب ایک موقع آیا اور اس نے سمجھا کہ اس سے واہ واہ ہوگی, اور وہ ایک باقاعدہ ہے کہ لگا بھی کہ ایک چیلنج ہے اور اس چیلنج میں یہ پہلو ابھارنے کا ہے, تو وہاں پر جو ہے پھر اس نے اپنا راز کھول دیا اور بتایا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہاں پر لفظ آیا ہے قید کا. آپ دیکھیں کہ قید جو ہے ایک طرف تو جگہ جگہ
ان حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں استعمال ہوا ہے. پھر عزیز مصر کی بیوی کے سلسلے میں استعمال ہوا ہے کہ مانے تھے چاد تدبیر، اس سے اپنا مقصد جو ہے پورا ہو جائے. تو وہ چاد اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے. تو وہاں پر یہ قید کا لفظ جو ہوا لفظی میں کہنا علیم واللہ لا یہدی کید الخائنین وما ابرئ نفسی، اس طرح کی چیزیں. تو اس جگہ وکذالک کدنا لیوسف، اسی لفظ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ استعمال کیا گیا ہے. یوسف کو ہم نے تدبیر سے جس میں وہ شر کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور یہاں پر یہ پہلو خیر کے لیے استعمال ہوا. اسی لفظ کو آپ دیکھیں کس طرح سے یہ لفظ جو ہے وہاں پہنچا. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ یہ جو لفظ ہے ان الخائنین کا لفظ آیا ہے. تو الخائنین میں ایک خیانت تو وہ ہے کہ جو ان کے بھائیوں نے کی، وہ لفظ وہیں پر استعمال ہوا. پھر اسی کے بعد ان عورتوں کے لیے وہ لفظ استعمال ہوا. پھر آیا ہے لفظ مکننا لیوسف فی الارض، تو یوسف علیہ السلام کے لیے تمکین کا لفظ آیا ہے کہ ہم ان کو اقتدار دیں گے. اور پھر اسی کے وہ یہی لفظ جو ہے کئی جگہ آیا ہے، چونکہ اب یہاں تمکن کا لفظ اور تمکین کا لفظ یہ استعمال ہو رہا ہے. تمکین کے لیے آپ دیکھیے کہ کتنے بہترین جگہ پر یہ، کیونکہ یہاں اقتدار کا پہلو نمایاں ہونا ہے. تو عزیز مصر یوسف اسلام سے کہہ رہا ہے انکا لدینا مکین امین، تم میرے پاس آؤ گے تو پورا اختیار ہوگا، اور استخلص و نفسی، اس کو لاؤ میں اس کو اپنے لیے خالص کر لوں گا. تو حضرت یوسف علیہ السلام اس طرح کا اقتدار نہیں چاہتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ اجلنی علی خزائن الارض، مجھے یہ اختیار چاہیے کہ تمام ریسورسز میرے ہاتھ میں ہوں، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اس وقت جو صورتحال پیش آنے والی ہے اور جو میری پرسنالٹی ہے اس میں کس طرح کے تقاضے ہیں. تو اسی لیے انہوں نے لفظ استعمال کیا انی حفیظ علیم، اس لیے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ اختیار مجھے ملے، یہ اقتدار مجھے ملے، اور یہ ان تمام ریسورسز کو میں ہی یوٹیلائز کروں گا. تو وہاں پر وہ اس پورے اختیار کو چاہ رہے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ اس میں انٹرفیئرنس اور اس میں ڈسٹربنس، کیونکہ اس میں بادشاہ بھی ہوتے ہیں، بادشاہ کے ہاری ہواری بھی ہوتی ہیں، اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا، اس کے بعد جو انہوں نے اپنی کوالٹی پیش کی ہے تو اس میں کہا گیا حفیظ علیم. اور یہ آپ دیکھیے حفظ کے لفظ جگہ جگہ استعمال ہوا ہے، انا لہو لحافظون، ہم یوسف کی حفاظت کریں گے، جگہ جگہ. اور یہاں پر حضرت یوسف اسلام اسے دوسرے عنوان میں استعمال کر رہے ہیں انی حفیظ علیم، یعنی ایک تو میرے اندر ٹیلنٹ ہے، میں جو مطالبہ کر رہا ہوں اور یہ میری ڈیمانڈ ہے، تو اس میں جو میں اختیارات چاہ رہا ہوں، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ انی حفیظ علیم. ایک تو چیز یہ ہے کہ میرے اندر ٹیلنٹ ہے، علم ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ علم ہونا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ امانت، حفاظت، تحفظ، وہ تمام چیزیں ضروری ہوتی ہیں. اس پہلو کو ابھارا گیا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اسی جگہ پر میں نے قید کے بارے میں تو آپ کو بتا دیا، اب تعبیر کے بارے میں آتا ہے. تعبیر جو ہے عام طور سے لوگ تعبیر کے بارے میں استعمال کرتے ہیں، جبکہ یہ تعبیر جو ہے کہتے ہیں چیزوں کی حقیقت تک پہنچنا. تو حضرت یوسف آپ دیکھیے کہ یہاں پر خواب بھی اس سورے میں خواب ہیں. یوسف السلام کا خواب ہے، قیدیوں کا خواب ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ خود بادشاہ کا خواب ہے. اور اس کی
تعبیر اور اس کی تعبیر دونوں ہوئی. تعبیر بھی مانگی گئی کیونکہ بادشاہ نے تعبیر مانگی ہے, اور حضرت یوسف السلام کے لیے لفظ جگہ جگہ آیا ہے تعبیر کا. تو تعویل میں اور تعبیر میں فرق بھی ہوتا ہے. وجہ یہ کہ حضرت یوسف السلام صرف خواب کی تعبیر ہی نہیں جانتے تھے, بلکہ اس کے ساتھ تعبیر کہتے ہیں کسی حقیقت کو جاننا, کسی شے کی تہہ تک پہنچنا اور اس کا کنکلوژن کرنا. اسی لیے آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر نہیں بیان کر رہے ہیں, بلکہ ان کا جو پورا کیریکٹر ہے, کس طرح سے وہ کنویں سے نکلے ہیں, کیسے وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچے ہیں, کیسے وہاں انہوں نے پورے یعنی کس چیز کو جو ہے ٹیکل کیا ہے, پھر اس کے بعد وہ کیسے جیل میں پہنچے ہیں اور جیل میں کس طرح سے رہے ہیں, اور کس طرح سے وہ تعبیر یعنی حقیقت تک پہنچے ہیں, کس طرح سے وہ انہوں نے جہاں خواب بیان کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ کس طرح سے اس تعبیر کی بنیاد پر یعنی کہ موقع اچھا ہے تو اپنی دعوت کو پیش کیا ہے, اس کے بعد آگے بڑھی ہے کس طرح سے انہوں نے مصر میں قیس سادی کو سنبھالا ہے, پھر کس طرح سے اپنے بھائیوں کو لائے ہیں. وہ تعبیر, اس میں تعبیر کا وہ پہلو ہے کہ تعبیر یعنی کہ تعبیر کے معنی میں بھی ہے, اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جس طرح سے ٹیکل کیا ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ نعلمک من تعبیر الاحادیث, ایک جگہ یہ لفظ آیا ہے, وَلَنُعَلِّمَهُ مِن تعبیر الاحادیث نبئنا بتعبیر الاحلام, تو یہ لفظ اس میں آیا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے اتمام نعمت کا لفظ یہاں آیا ہے, اور اتمام نعمت یہ ہوتی ہے جو تمام چیزوں کو گھیر لیتی ہے جب چیز جو ہے اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جو آخری آیات نازل ہوئی اور جب بات پوری ہو گئی تو کہا الیوم اتممت علیکم نعمتی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ, اور یہ دو جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے. علیم حکیم, علیم حکیم اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے, یہی صفت حضرت یوسف کے لیے بیان کی گئی ہے, کیونکہ یہاں علم وَآتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا, ہم نے یوسف کو حکم اور علم دیا تھا. تو اس پورے کے پورے واقعے میں, اس پورے کے پورے پس منظر میں اور اس پورے اسٹیج پر علم اور حکمت کی بڑی ضرورت تھی, اس پہلو کو ابھارا گیا ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پر استعمال ہوا اسبا کا, اسبا کہتے ہیں جتھے کو, گروپ کو. تو ایک طرف تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ بھیڑیا کیسے کھا جائے گا, ہم تو پورا کا پورا جتھا ہیں, اور اس سے پہلے کہتے ہیں کہ ہم سب جتھا ہیں اور اس کے مقابلے میں ہمارے بھائی ان کو ترجیح دے رہے ہیں. پھر آپ دیکھیے یہاں زلال کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو ایک طرف جو ہے ان ابانا لفی زلال مبین وہ کہہ رہے ہیں, پھر کہہ رہے ہیں کہ نراہ فی زلال مبین, وہاں بھی وہ لفظ آیا ہے. اور پھر حضرت یعقوب جب خود حضرت یوسف کی خوشبو سنتے ہیں تو کہا گیا ہے انک لفی ضلالک القدیم. تو اب زلال یہاں مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے. امن کا ایک لفظ آیا ہے. اب امن کو دیکھو کہ مومن کے لیے استعمال ہوا ہے, لا تامنا لا یوسف کے لیے استعمال ہوا ہے, وما انت بمومن کے لیے استعمال ہوا ہے, اور انشاءاللہ آمینین, آمینین بھی اسے نکلا ہے کہ تم جاؤ اور یہاں پر رہو, اب تمہیں امن و امان ہوگا. اور مکین امین, خود جو بادشاہ کہہ رہا تھا تو اس میں ایک لفظ استعمال کر رہا تھا امین کا بھی. تو یہ یہاں پر سورہ یوسف میں جگہ جگہ امین کا لفظ استعمال ہوا ہے. حفظ کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے اس سے پہلے. پھر اجمعوا ان یجعلوا, اجماع کا لفظ دیکھیے کہ جب کوئی جرم ہوتا ہے اور کوئی دوسرا اچھا کام بھی ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک کنسنسس اور لوگ جو ہیں ایک اجماع پہ پہنچتے ہیں, ایک رائے جو ہو جاتے ہیں. تو اجمعوا ان یجعلوا فی غیابت الجب وَإِذَا جَمَعُوا أَمْرَهُمْ, یہ لفظ جگہ جگہ استعمال ہوا ہے. اچھا لا یشعرون کا لفظ استعمال ہوا ہے. متا جو ہے یہاں پر چونکہ معاملہ جو پورے وہ قصہ تھا اس میں وہ داستان تھی, اس میں سامان کی ضرورت تھی اور اسی طرح سے وسائل کی ضرورت تھی. تقریباً 7 بار جو ہے اس پوری سورے میں 7 بار متا کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور صادق کا لفظ, اب صدق کے بارے میں آپ دیکھیے کہ جگہ جگہ صدق کا لفظ آیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں خود امراۃ العزیز کہہ رہی ہے کہ یہ صادق ہوگا, پھر وہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم سچے ہیں, پھر ہوا من الصادقین, اور پھر اس کے بعد یہی نہیں بلکہ وہ عورتیں گواہی دے رہی ہیں کہ وہ سچا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جگہ جگہ صدق, پھر یہی نہیں صدق کے معنی چونکہ سچائی کے آتے ہیں تو اس پہلو کو ابھارا گیا ہے کہ حضرت السلام کے بھائی بھی اس صدق کے لفظ کو استعمال کر رہے ہیں کہ صدقہ کرو,
تو اب اس صدق کو، یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ کہ قرآن کریم جب ایک لفظ کو یہاں بیان کر رہا ہے اور اس کو مختلف معنی میں بیان کر رہا ہے، اور اس طرح سے ووکیبلری میں یہ چند الفاظ بیان کیے گئے اور پوری داستانیں بیان کی گئیں، وہاں یہ لفظ لیا گیا، اس کے بعد یہ لفظ لیا گیا، اس کے بعد یہ لفظ گیا، اس کے روٹ کو یہاں لے لیا گیا، اس کے مخرج کو یہاں سے لے لیا گیا، اس کے جو اصل جو اس کا روٹ ہے اس کو وہاں بیان کر دیا گیا. فصبر جمیل، اب صبر جمیل جو ہے دو جگہ استعمال ہوا ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون. فصبر الجمیل اصل اللہ ان یاتینی بہ جمیعا، یہاں بھی میں صبر کرتا ہوں. اب دیکھیے کہ صبر جمیل، جیسے میں نے بتایا تھا کہ جب ان کو معلوم ہوا کہ ان کا بیٹا جو ہے گم ہو گیا ہے، تو تلمود وغیرہ کی جو داستان ہے اس میں تو یہ کہ اس نے کپڑے پھاڑ دیے، اس نے جو ہے ٹاٹ اختیار کر لیا، اور وہ روتا رہا اور کئی دن تک روتا رہا، کیونکہ یہ جو ہے کسی نبی کی شان سے بعید ہے. میں نے یہ بات آپ کے سامنے اس لیے پیش کی تھی کہ آپ دیکھیں گے کہ بائبل اور تلمود میں جتنے بھی انبیاء ہیں، کسی نبی کو ہم نہیں چھوڑ سکتے کہ جن پر یہ فخر کرتے ہیں، جہاں ریشل ڈسکریمنیشن ہوتا ہے، نسلی امتیاز ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ اپنے بادشاہوں کو، اپنے دیوتاؤں کو اور اپنے ہاں کی مافوق الفطرت ہستیوں کو یہ لوگ ان سے داستانیں گڑھتے ہیں، اور ان کی طرف فحش بھی اور طرح طرح کے جرائم بھی ان کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا یہ بھی آرگومنٹ دیتے ہیں کہ یہ تو بھگوان ہیں اور یہ تو دیوتا ہیں. لیکن اور یہ حال جو ہے آپ دیکھیے بائبل میں، یعنی بائبل میں جگہ جگہ چاہے حضرت ابراہیم ہوں، اس سے پہلے حضرت نوح ہوں، حضرت داؤد ہوں، حضرت لوط ہوں، حضرت داؤد ہوں، حضرت سلیمان ہوں، اور یہ حضرت یوسف ہوں، اور جو بھی نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، سب کے سلسلے میں اگر کبھی تذکرہ ہوگا اور کبھی آپ مونس سمجھیں گے تو اس پر گفتگو ہوگی. لیکن اس پوری داستان میں اتنی پیاری داستان اتنے شان کے ساتھ قرآن نے بیان کی ہے، اور انہوں نے اس داستان کو جو ہے فلسفائی کیا ہے. آپ ایک لفظ دیکھیے اسرا، یعنی کہ اس کو چھپا لیا، تو فاسروا ببدا، اس کو سامان میں چھپا دیا. حضرت یوسف السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تو جب اس کو اٹھایا گیا تو کہا گیا کہ انہوں نے اس کو چھپا دیا ایک سامان کی حیثیت سے. اور پھر یہی نہیں بلکہ اسی لفظ کو اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا تو حضرت یوسف السلام کے لیے وہاں استعمال کیا کہ یوسف السلام کے سامنے جب ان کے بھائیوں نے بیان کیا کہ ان کا ایک بھائی اور تھا اور وہ ایسا تھا، تو اس کے بعد فاصل رہا، تو حضرت یوسف السلام اس کو سن گئے اور مسکرائے اور اس راز کو راز رکھا رہا. اور وہاں جو انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ صرف فقط سرقہ اخ اللہ، اس سے خود بخود اندازہ کہ جرم کہاں تک پہنچ جاتا ہے. انہوں نے ان کو انہوں نے جو ہے کنویں میں ڈالا تھا، لیکن وہ بار بار اپنے آرگومنٹ کو پیش کرتے رہتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ وہ اسی لائق تھا، وہاں بھی یہ بات پیش کر سکتا ہے کہ وہ چور ہوگا اگر یہ اس کا انجام ہوا. یا ہو سکتا ہے بھائیوں میں بنیامین، ان کے بارے میں بنیامین کو چونکہ واقعہ معلوم نہیں تھا، جو بھائی ہوں گے ان کے سگے بھائی تھے، جو بنیامین چونکہ سوتیلے بھائی تھے، تو بنیامین کے سامنے یہ بات پیش کر رہے ہیں، بنیامین کے سامنے یہ بات پیش کر رہے ہیں کہ ایسے ہی ہوگا تمہارا بھائی دوسرا بھی، کیونکہ بنیامین جو ہے کبھی کبھی آرگومنٹ کرتے ہوں گے. اقیمی مسواہ، اب دیکھیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے مسوا کا، تو ایک طرف جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں عزیز مصر اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے اقیمی مسواہ، اس کا خیال رکھنا. تو اقیمی کا لفظ جو ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ تعیش اور لگزوریس، یعنی ہے کہ اس کی بود و باش، اس کو جس طرح سے یہاں رکھا جائے گا تو اس میں مکمل طور پہ جو لگزوریس چیزیں ہیں وہ اس کا خیال رکھا. اکرام کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام جب اسی سلسلے کو بیان کرتے ہیں کہ میرے رب نے میرے ساتھ بہترین سلوک کیا اور بہترین میرا انتظام کیا، تو وہاں احسنہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. محسنین کا لفظ جگہ جگہ ہے، احسن مسویا، نزل محسنین وغیرہ وغیرہ. اب ایک لفظ ہے مراودہ کا. اب دیکھیے کہ راوت التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ، ایک جگہ تو یہ آیا ہے ہیا راودتنی عن نفسی وقال نسوۃ فی المدینہ ترابط فتاحا عن نفسہ ولقد راودتہ عن نفسہ. اب دیکھیے یہاں یہ لفظ جو ہے آتا ہے پھسلانے کے معنی میں، ڈورے ڈالنے کے معنی میں، لیکن یہی لفظ جو ہے اسی سورے میں سنرابط کہتے ہیں کہ سنرابط عنہ اباہ. ہم اب چونکہ وہ ان کا کی پریپوزیشن نہیں آئی ہے، لیکن روٹ یہی لیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے باپ کو اس سلسلے میں بہلا لیں گے یا ان کو سمجھا لیں گے یا ان کو کنوینس کر لیں گے. اسی طرح سے لفظ جو ہے سو کا آیا ہے، تو اس میں اب یہ کہ ایک سو کا لفظ آیا ہے، ایک فحشہ کا لفظ آیا ہے. تو یہاں پر وہ عورتیں کہتی ہیں کہ ہم نے ان کے اندر کوئی برائی نہیں پائی. جب وہ حضرت السلام بھاگے ہیں پیرہن کو، جب ان کو پکڑا ہے، تو اس کے بعد جو عزیز مصر کی بیوی نے یہی بات کہی ہے کہ
تمہاری بیوی کے ساتھ اور تمہارے گھر والوں کے ساتھ جب کوئی یہ سو کا یعنی برائی کا ارادہ کرے، فحشہ کا استعمال نہیں کیا گیا ہے، ما علمنا منہم سو ومن ارادہ بأہلہ کا سوءا. آپ دیکھیے پھر سجن جگہ جگہ آیا ہے، اور سجن کے سلسلے میں اس کا ایک پازیٹو پہلو یہ ہے کہ رب السجن احب الیہ مما یدوننی، کہ اللہ تعالیٰ سجن مجھے محبوب ہے. وہ دھمکی دے رہی ہیں، اور وہ دھمکی دے رہی ہے کہ میں اس کو قید میں ڈلوا دوں گی. اور اس کے بعد حضرت یوسف السلام کہہ رہے ہیں کہ اب حالات ایسے ہوئے ہیں کہ قید جو ہے اس لحاظ سے بہتر ہے. تو مکر کا لفظ آیا ہے، فلما سمعت بمکرہن، جب ان عورتوں کے مکر کے بارے میں سنا. مکر کہتے ہیں جسے کہتے ہیں چالیں، چالاکیاں، اور جو ہے اور جسے کوششیں اور تدبیریں. اور وہم یمکرون، قرآن کریم نے اسی لفظ کو اسی جگہ سورہ یوسف میں دوسرے معنی میں استعمال کیا ہے. اس سلسلے میں یہ جان لیجیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ان عورتوں کو جو تذکرہ ہے، اور اس میں عزیز مصر کی بیوی نے جو ان عورتوں کو بلایا تھا، اور اس کے لیے جو یہ لفظ مکر استعمال ہوا تھا، تو اس مکر کے سلسلے میں جان لیجیے کہ وہ جو سوسائٹی تھی، اس سوسائٹی میں آپ تو ایک پہلی بات یہ دیکھیے کہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے وہ اس حد تک آگے بڑھ چکی ہے کہ سب پورا کا پورا اس کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے، اس کی حقیقت معلوم ہو گئی ہے. لیکن وہ اتنی ڈومیننٹ ہے، وہ سوسائٹی میں عورتیں اتنی ڈومیننٹ تھیں کہ اس ڈومینیشن میں وہ کہہ رہی ہے کہ یہ اگر یعنی کہ میری خواہشات کو پورا نہیں کرے گا تو میں من الصاغرین، تو میں اس کو جو ہے اس کا انجام بہت برا ہوگا، اور مکمل طور پہ میں اس کو حقیر بنا کر رکھ دوں گی، میں اس کو بالکل جسے کہتے ہیں ڈیفیٹڈ پرسنالٹی بنا کر رکھ دوں گی. تو اب دیکھیے ان کے شوہر کو معلوم ہے، لوگوں کو معلوم ہے. پھر یہی نہیں، عورتیں جو اگر تذکرہ کر رہی ہیں کہ یہ کس طرح کی عورت ہے، تو وہ تذکرہ اس لیے نہیں کر رہی ہیں کہ وہ یوسف علیہ السلام، وہ امراۃ العزیز کو برا سمجھ رہی ہیں، بلکہ ایسا ہوتا ہے اس طرح کے معاشرے میں عورتیں کمپیٹ کرتی ہیں ہر طرح سے. ایک طرف کمپٹیشن ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ مذاق بھی اڑاتی ہیں، اور پھر اس طرح سے ایک طرح کی داستانیں بیان کرتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ اس داستان کو اسکینڈلائز کیا جاتا ہے اور اس میں مزے لے جاتا ہے. پھر یہی نہیں ہوتی، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ کسی کو ڈیمیج کر کے خود اس راستے پہ جانا چاہتی ہیں. یعنی کہ وہ چاہتی ہیں کہ یہ راستے سے ہٹ جائے، پھر ہم اس بادشاہ کے یا اس جو سیلیبریٹی ہے اس کے قریب ہو جائیں. تو مکر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو یہ مکر کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، تو فلما سمعت بمکرہن، جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کے مکر کے بارے میں سنا، ان کی چالاکیوں کے بارے میں، تو وہ سمجھ گئی تھی کہ اس اشارہ کس طرف ہے. پھر اس کے بعد جو ہے علم خاص کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ ذالک مما علمنی ربی، اور یہ کہ ذالک مما علمنی ربی، جگہ جگہ پھر یہ کہ جگہ جگہ علم کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص علم دیا ہے، خاص صلاحیت دی ہے، خاص ایک نقطہ دیا ہے، میں اس لحاظ سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. لفظ حکم استعمال ہوا ہے، اور حکم کو اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے جس معنی میں قرآن کریم میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حکم اللہ کا ہونا چاہیے، قانون اللہ کا ہونا چاہیے. رب کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو رب کہیں مالک کے معنی میں استعمال ہوا ہے، کہیں رب ارباب کے معنی، کہیں رب اللہ تعالیٰ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، کہیں ارباب متفرقون، تو رب کا جو سیاسی پہلو ہے اور اس کا جو ہماگیر پہلو ہے اس معنی میں بیان ہوا ہے، اور جس لحاظ سے وہ سمجھ لے گیا تو اس معنی میں بیان ہوا ہے. یہ حال دین کا ہے. ما کانا لیاخذ اخاہ فی دین الملک، ملک کے قانون، دین الملک کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر بادشاہ کے قانون میں. اور پھر اسی طرح سے ذالک الدین القیوم، حضرت یوسف نے جو پوری تقریر کی ہے، اس تقریر کے بعد بتایا گیا ہے کہ پورا کا پورا یہ نظام ہے، اور یہ پورا کا پورا اسلام ہے، اور پورا کا پورا صحیح دین یہ ہے. پورا ایک اسلام کا تذکرہ کیا ہے، اس کو بیان کیا ہے، ارباب متفرقون جو تم پہ قانون چلاتے ہیں. اس کے بعد یہ لفظ دین استعمال ہوا ہے. آپ دیکھیے تفتیان کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی یہ کہ افتونی، ہمیں بتاؤ خواب کے بارے میں، اور پھر وہی کہا گیا کہ تستفتیان، تم نے جو اس خواب کے بارے میں پوچھا تھا. لفظ ایتا کا استعمال ہوا ہے، ایتونی بھی، اس کو لے کر کے آؤ، ایتونی بھی اخل لکم، تو وہ رحمت کا لفظ استعمال ہوا ہے. حافظ احمد السلام علیکم. جی کنکلوڈ کریے، کوشچن آنسرز بھی لینا ہے ہم کو. جی اچھا جی. تو استغفار کا لفظ استعمال ہوا ہے، کیل کا لفظ جو ہے 7 جگہ استعمال ہوا ہے، وکیل کا لفظ استعمال ہوا ہے، وکیل کو توکل کے معنی میں، وکالہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، وکیل کے معنی میں استعمال ہوا ہے، توکل کے لیے لفظ میں استعمال ہوا ہے. تو اس کے بعد جو ہے جو ریسپانس ہے، یعنی کہ میں نے آج سلسلے میں آپ کو بتا دیا تھا، امین کے بارے میں آپ کو بتا دیا تھا. آخر میں آپ دیکھیے کہ جب یہ سورہ ختم ہوتی ہے تو پھر وہی اسلوب جو ہے سامنے آتا ہے کہ کس طرح سے اس سورہ کو جب اللہ تعالیٰ نے کنکلوڈ کیا ہے
اور کنکلوڈ کرنے کے بعد جب یہ پوری داستان بیان کی ہے تو کس طرح سے توحید کی آیات ہیں، آخرت کی آیات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے یعنی اخلاقی اصول بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر بتایا گیا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، انسانوں کے لیے کیا ضروری ہے. تو پوری اگر آخری جو پیراگراف سنیں گے آپ اس کا، تو اس سے جو ہے وہ پوری چیز آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی. تو یہ پہلو تھا جس یعنی کہ آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے رکھا تھا. یہ اس سورے کے اندر اور بہت سے جو اس کے کنٹینٹ ہیں، اس کے جو مضامین ہیں، اس میں جو سوسائٹی کا تذکرہ ہے، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ جلوہ گر ہوا ہے، جہاں جہاں حضرت السلام نے اپنی اور بہت دوسری اپنے ٹیلنٹ دکھائے ہیں، تو اس پہ مختلف نشستوں میں انشاءاللہ گفتگو ہو سکتی ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.